الشجرہ. اچھا یہ تحت الشجرہ بیعت مسجد میں بھی ہوئی، بیعت اور جگہ پہ بھی ہوئی، مگر اللہ کن مومنین سے راضی ہوا؟ جنہوں نے اس درخت کے نیچے تحت الشجرہ بالکل صاف. 26ویں پارے کی یہ آیت ہے، غالباً سورہ فتح میں یہ آیت ہے. یہ آیت، اور یہاں تو نوجوان حافظ بھی بیٹھے ہیں اور استاذ الحفاظ بھی بیٹھے ہیں جو 10 دن میں قرآن پڑھے ہوئے، یہ بھی بیٹھے، ٹوٹا پھوٹا میں بھی ہوں. 26ویں سپارے کی یہ آیت قرآن میں آج بھی موجود. تحقیق کے اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی تھی. اس درخت کے نیچے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے عثمان غنی کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ وہ جنتی ہو گئے، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا. یہ عثمان غنی ہے. عثمان غنی کا مقام ذرا دیکھو. آج لوگ باتیں بناتے ہیں. ایک مرتبہ میرے نبی اللہ اللہ جہاں پر آقا کا روضہ شریف ہے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. عثمان غنی بھی تھے، سامنے جگہ تھی. میرے نبی نے فرمایا عثمان دیکھو وہ یہودی جہاں پر جانور چرا رہا ہے، وہ یہودی جہاں پر گھوم رہا ہے، ذرا چکر لگا کر کے آؤ، ذرا دیکھ کر کے آؤ، ذرا وہاں پہ گھوم کر کے آؤ. یہ جگہ کتنی اچھی ہے، یہ کتنی پیاری ہے، یہ جگہ مجھے پسند ہے. جب اتنا کہا اللہ اللہ، حضرت عثمان غنی اٹھے اور جا کر کے اس یہودی سے سودا کر کے آ گئے، اس یہودی سے وہ جگہ خرید کے آ گئے، اس یہودی سے وہ جگہ مول لے لی. آ جاتے ہیں کہتے ہیں آقا میں نے وہ جگہ خرید لی ہے. کہا عثمان میں نے خریدنے کو نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا مجھے پسند ہے. کہا آقا جو چیز نبی کو پسند ہو وہ یہودی کے پاس نہیں رہ سکتی. ابھی عثمان موجود ہے. جب اتنا کہا ارے وہ جگہ کون سی ہے، ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. یہ رافضی لوگ، شیعہ لوگ حضرت عثمان غنی کو برا کہتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں گالیاں بکتے ہیں. ذرا سوچو کون سی جگہ ہے جو عثمان غنی نے خرید کے میرے نبی کو تحفے میں دی تھی؟ وہ جگہ ہے جو آج جنت البقیع کہلاتا ہے، جو آج جنت البقیع ہے، جس میں 10,000 10 لاکھ صحابہ کرام موجود ہے، جس میں سیدہ فاطمہ موجود ہے، جس میں حضرت امام حسن موجود ہے، جس میں حضور کی والدہ حضرت حلیمہ موجود ہے، جس میں عثمان غنی موجود ہے. 10 لاکھ صحابہ کرام موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا جو اس قبرستان میں دفن ہو جائے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. وہ عثمان غنی ہے جی. ہمیں کیا پتا ان کے کیا کارنامے ہیں، بے شک. آپ کو کیا پتا ان کے کارنامے ہیں. پیارے آج اس لیے یہ موضوع اٹھا کر کے بیٹھا ہوں. اللہ اللہ ایک مرتبہ مدینے میں میٹھا پانی سے اگر سمجھو، جب ہم نے بچپن میں پڑھا تھا نا کہ میٹھے پانی کا کنواں، تو ہم سمجھ رہے تھے کوئی شربت ہوگا. اگر تم سے اگر کہا جائے نا کہ میٹھا پانی تو آپ بھی یہی سمجھو گے کوئی شربت ہوگا. ہم یہی پڑھ گئے. لیکن جب کیرلا پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں جا کے دیکھا تو ان لوگوں نے بولا وہ میٹھے پانی کا کنواں. تو ہم 2-4 لڑکے گئے، چلو اس کنویں کا پانی پی کے آتے ہیں. تو آ کر کے دیکھا تو ویسے ہی پانی تھا جیسے اپنے یہاں. ہم نے کہا یہ میٹھے پانی کا کنواں کیسا؟ کہا کہ دوسرا پانی جو ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، وہ کھارا ہوتا ہے، سمندر سے آتا ہے یا جہاں زمین میں اگر نکلتا ہے تو وہ کھارا پانی ہوتا ہے. اور جو پینے والا یہ پانی ہوتا ہے جو ہمارے آپ کے نلوں میں آتا ہے یہ میٹھا پانی کہلاتا ہے. یہ پینے والا مدینے میں کھارا پانی ہوا کرتا تھا. اب پھر جو کنویں ہوتے تھے وہ میٹھے پانی کے ہوتے تھے. وہ لوگ اگر کپڑے دھوتے تھے تو میٹھے پانی سے نہیں بلکہ کھارے پانی سے دھوتے تھے. مطلب خارجی کاموں میں جو پانی استعمال ہوتا تھا وہ جو ہوتا تھا نمکین پانی، کھاری پانی، اور جو پینے میں استعمال
استعمال ہوتا تھا کھانا پکانے میں ہوتا تھا، وہ میٹھا پانی جو ہم اور آپ ساری جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، مدینے میں کنواں تھا، یہودی کا کنواں تھا، بہت زیادہ مہنگا تھا، مسلمانوں کو بڑی پریشانی پڑ رہی تھی، وہ پانی بیچا کرتا تھا، جیسے آج 20 روپے کی بوتل ملتی ہے یا 15 کی ملتی ہے، ایسے ہی وہ پانی بیچا کرتا تھا، وہ پانی پینے کے کام میں آتا تھا۔ غریب لوگ تھے مدینے کے، انہیں پانی کی ضرورت پڑ رہی تھی، کھارا پانی پیا نہیں جا رہا تھا۔ میرے نبی نے کہا عثمان، ارے کوئی ہے ایسا جو اس کنویں کو خرید لے، جو مدینے کے غریبوں کے کام میں آ جائے؟ اللہ اللہ، عثمان غنی نے کہا، اور صحابہ نے کہا آقا اس کنویں کے بدلے میں کیا ملے گا؟ میرے نبی نے اعلان کیا، اے میرے جانثاروں سنو، میرے کلمہ پڑھنے والوں سنو، اگر کوئی اس کنویں کو خریدے گا تو اس کے لیے جنت کا ٹکٹ میری جیب میں رکھا ہے، میں جنت اسے دلاؤں گا، جنت اسے دلاؤں گا۔ یہ عثمان غنی ہے جنہوں نے 2 مرتبہ نبی سے جنت خریدی ہے۔ اللہ اللہ، ایک تو یہی کنواں ہے۔ عثمان غنی جاتے ہیں اور جا کر کے اس یہودی سے بات کرتے ہیں، یہودی کو پتا چلا ہے کہ عثمان غنی خریدنے کے موڈ میں آئے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس نے اپنا بھاؤ بڑھا دیا، کہنے لگا پہلے تو بولا مجھے بیچنا ہی نہیں ہے، تو پھر کہا نہیں مجھے ضرورت ہے لینے کی، منہ مانگا تمہاری جو قیمت ہوگی وہ دی جائے گی۔ اب وہ یہودی آگے بڑھ جاتا ہے، 4 یا 500 ریال ہوتے، 4 یا 500 دینار ہوتے اس دور کے، مگر یہودی نے کہا سنو میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ایک دن پانی میں استعمال کروں گا کنویں کا، اور ایک دن پانی تم استعمال کرو گے تاکہ میں بیچ لوں، میرا کام چلتا رہے، اور ایک دن تم استعمال کرو گے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، پیسے بولو۔ عثمان غنی سے جب کہا، عثمان غنی بولے پیسے بولو، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں 3000 دینار لوں گا۔ 3000 دینار، پورے کنویں کی قیمت 400-500 دینار تھی، 3000 دینار۔ عثمان غنی بولے ارے میں تو 40,000 دینار کا میں تو خود انتظام کر کے آیا تھا، 40,000 دینار کا تو نے تو بڑا سستا سودا کر دیا۔ جب اتنا کہا عثمان غنی آ جاتے ہیں اور اسے پیسے دے کر کے آقا کی بارگاہ میں کہا آقا کنواں خرید لیا گیا ہے، جس دن اس یہودی کی باری ہوتی تھی وہ پانی بھر کے بیچا کرتا تھا، جس دن عثمان غنی کی باری تھی مدینے کے غریبوں میں اعلان کر دیا، مدینے کے گھر جا جا کر کے میرے نبی نے بتا دیا اور لوگوں نے بتایا آپ پانی بھر لو، عثمان نے کنواں خریدا ہے، تم سے کسی سے روپیہ پیسہ نہیں لیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، شان صحابہ اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت مرتبہ یہ کہا، صحابہ کہا کرتے تھے عثمان غنی، اللہ عثمان غنی نے 2 مرتبہ آقا سے جنت کا ٹکٹ لے لیا ہے۔ اور ذرا آگے چلو پیارے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ارے ہمیں پتا تو چلنا چاہیے یہ غنی کا جو لفظ آتا ہے اس کا معنی ہے مالدار، اس کا معنی ہے صاحب ثروت۔ یہ غنی حضرت ابوبکر صدیق کے آگے نہیں ہے، یہ لفظ غنی حضرت عمر کے آگے نہیں ہے، یہ لفظ غنی حضرت مولا علی کے آگے نہیں ہے، عثمان کے آگے غنی ہے۔ غنی عثمان غنی کا لقب کیوں دیا گیا؟ جنگ تبوک کو یاد کرو، جب جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی میرے نبی نے اعلان کیا تھا اور صحابہ سنو اگر جس کے پاس جو مال ہو وہ لے کر کے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جمع کر دیا، حضرت عمر نے جتنا تھا اس میں سے آدھا جمع کر دیا، حضرت علی بھی بہت سارا لے کر کے آئے، حضرت عثمان کی باری آئی، حضرت عثمان نے 200 سوار 200 اونٹوں کا انتظام کر دیا، 200 جنگجوؤں کا انتظام کر دیا۔ آپ کہیں گے 200 اونٹ 200 جنگجو کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ سنو، اگر 200 اونٹ یا 200 گھوڑے اگر سوار ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک گھوڑا بھی چاہیے، ایک
मुजाहिद भी चाहिए, उसके लड़ने के लिए तलवार भी चाहिए, उसके लड़ने के लिए तीर भी चाहिए, उसके लिए नेजा भी चाहिए, उसके लिए ज़िरा यानी जो लोहे की जैकेट होती थी ऐसे समझ लीजिए वो भी चाहिए, लोहे की टोपी जिसको खौत बोलते हैं वो भी चाहिए, और घोड़ा भी चाहिए, उसके खाने पीने का इंतजाम भी चाहिए। अब एक फर्द हुआ, 200 का कितना बड़ा इंतजाम होगा। हजरत उस्मान गनी बोले आका 200 मेरे खाते में लिख दो। अब हजरत उस्मान गनी ने जब कहा अल्लाह समझ सब देखते रह जाते हैं, अब मेरे नबी खड़े होकर के कहते हैं ऐ लोगों मामला भी आगे नहीं बढ़ा है, अभी 800 घोड़ों की और जरूरत है, मासाजो सामान 800 घोड़ों की और जरूरत है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा गया मेरे नबी ने खड़े होकर के ऐलान किया है कोई जो कोई इंतजाम करे, कोई नहीं आगे बढ़ा। फिर नबी ने ऐलान किया है कोई जो इंतजाम करे। हजरत उस्मान गनी बोले मैंने यहाँ का कपड़ा पकड़ लिया और मैं सोचने लगा मौला कहाँ जमीन फटे मैं धंस जाऊं, मैं अब क्या करूं। तीसरी मर्तबा नबी ने फिर ऐलान किया, हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए और होने के बाद कहा 800 वो भी मेरे खाते में लिख दो, 800 वो भी मेरे उसमें लिख दो। मेरे नबी ने फरमाया तमाम सहाबा की अदाएं एक तरफ, मगर उस्मान की जो सखावत की अदा है वो एक तरफ है। उस्मान नहीं बल्कि गनी है, गनी है, गनी है। उसी दिन से हजरत उस्मान गनी